آپ کے نظریات اہل حدیث اور مولانا اسحاق کا مرکب ہیں. نہیں جی، میں آیات النبی میں دیوبندیوں کے ساتھ ہوں اور بریلویوں کے ساتھ، سوائے ایک فرق کے. یہ آپ کا بالکل میرے بارے میں نظریہ غلط ہے، میرا کوئی مرکب نہیں ہے. آپ نے شیخ زبیری مولانا صاحب کے علاوہ کسی اور مکتب سے سوال کیوں نہیں کیے؟ اس لیے نہیں کیے کہ کاش زمانے جاہلیت ہوتا تو میں کر لیتا. ان میں ایڈا کو مشہور ہو چکے ہیں اور تو والا بدنام کہ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی عالم کے پاس جاؤں، اس لیے کہ مجھے اب سب کچھ پتہ چل چکا ہے. اب جس میں مولوی کے پاس جاؤں گا نا، جب اس سے کاؤنٹر آرگومنٹ کروں گا تو میرے ساتھ لڑائی کرے گا، اور اس کے جو دہشت گرد قسم کے گھنڈے پالے ہوئے ہوں گے نا، وہ میرا اکرام کریں گے، ٹھیک ہے، اکرام مسلم کر دیں گے. تو اس لیے اب ہم یہ رسک نہیں لیتے. اس زمانے میں رسک ان دو بندوں کے اوپر اس لیے لے لیا کہ ان کے اندر سننے کا حوصلہ تھا. میں نے دیکھا ان کو کاؤنٹر کیا کئی مسئلوں پہ. کسی گھنڈے نے اٹھ کے نہیں کہا آپ نے توہین کی ہے. شیخ زبیر صاحب کے ساتھ بھی کون. اب اس طرح کا کوئی عالم ہے تو میرے خیال تو ضروری نہیں ہے. آپ لوگ میرے پاس سوال کرنے کے لیے آیا کریں یار. چھوڑیں ان کو، جانا ہے تو جائیں، آپ خود جائیں، مجھے نہ لے کے جائیں. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کی مثال ایک گندی مکھی کی سی ہے. واہ، یہ میں چاہ تو بعد جواب دیں گا، مکھی نہ پہ جائے اس طریقے. بند کرو انہوں. ٹھیک ہے جی. جی یہ سوال ہے، آپ کی مثال ایک گندی مکھی سی ہے جو ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے. اگر آپ بزرگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ کو تو شاید کی مکھی کی مثل ہونا چاہیے، ہر فرد کی اچھائیاں تلاش کریں. میرے بھائی، میں اس طرح کے سوالات سے کوئی غصہ نہیں کھاتا ہوں، کیونکہ نہ تو اس سے میرا چندہ بند ہونا ہے، نہ میرے مریدین ٹوٹنے ہیں. مجھے تو خوشی ہوتی ہے. میں نے اپنے دفاع کے اوپر ایک کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 179، انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، جس میں میں نے ہر طرح کے سوالات اور خصوصاً اس سوال کا بھی میں نے جواب اس میں دیا ہوا ہے. اور میں نے اس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میری شخصیت اور جو دعوت میں پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر قیامت تک بھی کوئی سوچ کے سوال کرے گا نا، وہ ان 20 سوالوں کے اندر ہوں گے. ابھی تک اس کے بعد سینکڑوں ای میلز آئی ہیں، کوئی ایسا سوال نہیں آیا جو میں نے مسئلہ 179 میں ایڈریس نہ کر دیا ہو. بہتر فارم میں آپ اس کو دیکھ لیں. باقی چونکہ آپ یہ لکھ کے دیا تو اس میں میں آپ کی دلجوئی کے لیے بات کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں تو ہو گیا گندی مکھی کہ گند پہ بیٹھتی ہوں. میرا سوال یہ کہ گند پھیلایا کس نے جس پہ میں بیٹھتا ہوں؟ جا کے بتائیں نا. آپ ساروں کو گونگا آپ کے بزرگوں نے، تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے بزرگ گند کر گئے تھے. علی بھائی اس پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو لوگ کہیں گے یار پہلے تو بزرگوں نے پڑھو، انہوں نے گند کیتا کیوں؟ نہ گند کر کے جاندے نہ بہندے. اگر تواڈے بزرگ شاید ہی مکھی بن کے قرآن اور بخاری مسلم پہ بیٹھ کے اس کا رس چوس کے امت کو بتا رہے ہوتے نا، تو آج انجینئر صاحب اس کے اوپر گرفت بھی نہ کر رہے ہوتے. آپ بتائیں آج تک میں نے کسی عالم دین نے قرآن یا بخاری مسلم کسی رسالے میں کوٹ کیا اور میں نے اس بات کے اوپر گرفت کر دی ہو؟ تو نہیں کیے. جو آپ کے بزرگ چونکہ بیٹھتے خود گند پہ رہے، گند کٹھا کرتے رہے، اب مجبوراً میں بیٹھتا ہوں. اس لیے بیٹھتا ہوں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس ایک گند نے آپ کا پورا عقیدہ خراب کر دیا. اگر گلاس کے ایک دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو وہ آپ کہیں کہ بس یہ پیشاب کے قطرے کو گند کو چھوڑ دیں، آپ باقی دودھ پی جائیں. تو اگر آپ پی لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو میں رجوع کر لیتا ہوں. اور اگر آپ کا میرا یہی موقف ہے کہ نہیں اس کے تو عقیدے کا اصول کا مسئلہ ہے، فروع کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر کریں. اور باقی یہ کام سب نے کیے ہیں. حسام الرمین میں احمد بریلوی صاحب نے ڈھونڈ کے دیوبندیوں کی 5 عبارتیں نکال کے کفر کے فتوے لگائے تھے. یہ نہیں تھا کہ دیوبندی علماء نے سب کچھ کفر لکھا ہوا تھا. یہ سب کچھ ہمیشہ ہوتا آیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیوبندی جو بریلویوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی ڈھونڈ کے کرتے ہیں. ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا، کیونکہ جو بریلویوں کا ہے وہ دیوبندیوں نے پہلے ڈھونڈا ہوا ہوتا ہے، دیوبندیوں کا بریلویوں نے پہلے ڈھونڈا ہوا ہوتا ہے. ہمارے سامنے ڈھونڈایا جو ہے نا، وہ یہ سویٹ پیلس تو نہیں، گندگی کا پیلس موجود ہے. ہم جا کے بتاتے ہیں یہ دیکھ لیں میرے بھائی. اور یہ ہماری مجبوری ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے بزرگوں کی گستاخانہ عبارات کا مسئلہ، اس میں نے بتایا یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے ڈسکس کی ہیں تاکہ لوگوں کے دماغ کھولے جائیں کہ اتنے بڑے بزرگ بھی اگر اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر سکتے ہیں تو انہوں نے باقی معاملات میں بھی آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے پیچھے میں نے کوئی چندے نہیں اکٹھے کرنے ہوتے، نہ میں نے توڑ کے اپنے ساتھ کرنا ہے. میری تو کوئی مسجد نہیں، میری کوئی جماعت نہیں، نہ ہے نہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہمارا تو سٹانس یہ ہے. تو آپ کو ہم سے خطرہ بھی نہیں، اس لیے علماء کو بھی زیادہ خطرہ نہیں ہے. ہمارے کئی بھائیوں کو انہوں نے بلا کے کہا تسی اتنے ٹر گئے، انہوں نے کہا چندہ تو ہم دیں گے. وہ کہتے ٹھیک ہے پھر جائے کوئی مسئلہ. ٹھیک ہے، ہم سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے.
کیوں؟ ہم خود نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں ہم. میں یقین کریں دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں, ان کو چندہ دے کے نکلتا ہوں. اہل حدیث کی مسجد میں ان کو دے کے نکلتا ہوں. بریلویوں کے پاس چلا جاؤں ان کو دے کے نکلتا ہوں. شیعہ کے پاس جاؤں, کسی سے لے کے نہیں کبھی نکلا, اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ لہٰذا ہم سے کسی کو خطرہ نہیں. اگر کوئی بریلوی کتاب و سنت کے منہج پہ آئے تو اس کو بہت کچھ اصلاح کرنا پڑتی ہے. اسی طرح اگر کوئی دیوبندی آئے تو بھی کافی چیزوں کی اصلاح کرنی پڑتی ہے, تقلید اور نماز وغیرہ کی اصلاح کرنی. لیکن اگر کوئی اہل حدیث آئے تو پریکٹیکلی کیا تبدیلیاں لانی پڑیں گی؟ پریکٹیکلی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو آپ فرقوں کے نام ہیں ان سے اپنی جان چھڑائیں. دوسرا, اہل حدیث کے لیے مسئلہ نمبر 80 ہے میرا, شیخ زبیر علی زئی ایک حق گو عالم دین, جس میں میں نے اہل حدیث کے منہج کی خرابیاں نہیں, ان کے مسلک کی خرابیاں بتائی ہیں. میں اہل حدیث کے منہج کو 24 کیرٹ سونا مانتا ہوں. اس روئے عرض پہ سب سے بہترین منہج اہل حدیث کا ہے, بشرطے کہ وہ خود بھی اس پہ عمل کر رہے ہوں. یہ نہیں ہے کہ بخاری مسلم کی حدیثیں وہ رفع الیدین پہ لے رہے ہوں اور جب آل امیہ کی بدماشیوں کی حدیثیں ہم بخاری مسلم سے جمع کریں تو ہمیں رافضی کہنا شروع کر دیں. تو بیسیکلی امام بخاری امام مسلم کو رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بہت تبدیلیاں ان کو بھی لانی پڑیں گی, وہ آپ دیکھ لیں 8-9 مسئلے ہیں. اچھا جی, مسائل کو چھوڑ کر, چند مسائل کو چھوڑ کر آپ کے تقریباً تمام مسائل اہل حدیث والے ہی ہیں, مثلاً توحید, نماز, بزرگوں کو برا بھلا کہنا. نہیں, قطعاً نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بزرگوں کو برا بھلا اہل حدیث تو کوئی نہیں کہتے. اہل حدیث تو دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. جس دن وہ ابن تیمیہ کی غلطیاں اور اس کے فاسد عقائد کا بیان کریں گے اس دن وہ بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے. وہ تو چیخ پڑتے ہیں اس کے اوپر, وہ دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. لہٰذا اس مسئلے میں اہل حدیث بریلوی دیوبندی برابر ہیں, وہ سارے ایک دوسرے کے بزرگ ہیں. مجھے نا اس کے ساتھ شامل کریں, میں ساروں کے بزرگوں کو کہتا ہوں. لہٰذا میرے اہل حدیث میں زمین اسمان کا فرق ہے. انڈا وہ کہتے ہیں انا ونڈے ریوڑیاں موڑ موڑ اپنے انو, میں وہ والا انا نہیں, میں سارے ریوڑیاں ورنا وا. ٹھیک ہے نا جی؟ کئی مسائل ہیں. مسئلہ 80 دیکھ لیں, شیخ زبیر علی زئی ایک حق گو عالم دین. آپ کے اہل حدیث ہونے کا ایک اور ثبوت ہے کہ آپ ریسرچ پیپر میں بزرگوں کی اندھی تقلید میں آپ نے کسی اہل حدیث بزرگ کی گرفت نہیں کی. مجھے کسی اہل حدیث بزرگ کی کسی بھی کتاب سے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں ملی. اگر آپ کو مل جاتی ہے مجھے دیں, میں اگلی پرنٹنگ میں ڈال دوں گا. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے اہل حدیث کے کسی بزرگ کا نام ذکر نہیں کیا. وہ اگلا سوال آ رہا ہے, وہ میں نے پڑھ لیا. شاہ اسماعیل محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ کے خانوادے تھے جن کو آپ اکثر کوٹ کرتے ہیں, وہ دیوبندی تھے یا اہل حدیث؟ نہ دیوبندی تھے نہ اہل حدیث تھے وہ, کیونکہ مدرسہ دیوبند سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے. 1249 ہجری میں اسماعیل دہلوی فوت ہوئے ہیں, اور مدرسہ دیوبند جو ہے نا وہ بنا ہے 1867 عیسوی کے اندر. لہٰذا ہم ان کو دیوبندی بزرگ لکھتے ہیں, دیوبند نہیں لکھتے, اس لیے کہ دیوبند ان کو اس اعتبار سے اون کرتے تھے. ویسے تو بعض اہل حدیث بھی کرتے ہیں, جب تک ہمارے یہ لیکچرز نہیں آئے تھے. اب تو اہل حدیث پیچھے آ گئے, کیونکہ ان کی کتاب تقویۃ الایمان باقاعدہ سعودیہ سے پبلش ہوتی ہے اور وہاں حاجیوں کو دیتی ہے. یہ بالکل جناب گستاخانہ کتاب ہے تقویۃ الایمان. چند چیزیں اس میں ٹھیک بھی ہے. اس کی بجائے محمد بن عبد الوہاب صاحب کی جو کتاب ہے نا جی, کتاب التوحید, وہ کتاب دینی چاہیے اردو ترجمے کے ساتھ. بڑی زبردست کتاب ہے. تقویۃ الایمان کو تو جو طالب الرحمان شاہ صاحب کا مناظرہ ہوا ہے حنیف قریشی صاحب کے ساتھ, انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ جی اسماعیل دہلوی سے ہمارا اعلان برات ہے, وہ دیوبندی ہے, ہم اسے اون نہیں کرتے. رفع الیدین ضرور کرتا تھا وہ, لیکن ہم اسے اپنے بزرگ کے طور پہ اون نہیں کرتے, چونکہ اہل حدیث نے اعلان برات کر دیا. اسماعیل دہلوی کی عبارتیں اندھا دھند پیروی کے انجام میں ہیں, لیکن وہاں ہم نے اس کو دیوبندی بزرگ لکھا ہے. اہل حدیث بزرگ اس لیے نہیں لکھا کیونکہ اہل حدیث نے ان کو اون کرنا چھوڑ دیا ہے. ابھی بھی اگر سعودیہ والے کر رہے ہیں, سعودیہ والے تو بہت کچھ کر رہے ہیں نا, سعودیہ والوں کی ذمہ داری اہل حدیثوں پہ نہ ڈالیں نا آپ. سعودیہ والے تو 20 تراویح نہیں ختم کروا سکے حرمین کے اندر سے, باقی جگہ ساری 11 کروا رہے ہیں. اچھا, مین سوال جو ہے ذرا تھوڑی سی اور بھی کر لیں. کرے جلدی کریں. اچھا, مین سوال وہ یہ ہے کہ رحمہ اللہ کا کرائٹیریا کیا ہے آپ کے نزدیک, اور دوسری بات یہ کہ دو ایسے لوگ ہیں جن کا رحمہ اللہ آپ پہلے کہتے تھے اور اب ختم ہو گیا. ایک شیعہ بھائی کے ساتھ جو آپ کی کال ہوئی تھی اس میں آپ نے ابن عبد الوہاب صاحب کو کہا تھا, اور علامہ ابن تیمیہ کو اب آپ نے کہنا چھوڑ دیا ہے. تو یہ ان دونوں کی کوئی ذرا وضاحت دیکھیں نا کتنے ذاتی نوعیت کے اٹیک ہے میرے اوپر. محمد بن عبد الوہاب صاحب کو میں ڈنکے کی چوٹ پہ رحمہ اللہ کہتا ہوں. حسینی منہج کے تھے اور انہی کے تو سب سے زیادہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں شیعہ. نہیں, ان کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے, ان کے نام کے اوپر جو جھوٹ بچایا ہوا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. ہر طرف ان کے اوپر ایک تہمت لگائی جاتی ہے. آپ نے اکثر سنی ہوگی بریلویوں کی طرف سے, وہ کہتے تھے کہ میں جو ہے روزہ رسول ختم کر دوں گا. کہیں نہیں انہوں نے لکھا. یار کہاں لکھا ہے انہوں نے؟ تقویۃ الایمان اصل میں گستاخانہ کتاب ہے, وہ محمد بن عبد الوہاب کے کھاتے میں پڑ گئی, اور پنجاب میں یہاں پہ مشہور ہے
بلکہ پورے سب کانٹیننٹ میں، کہ تقویۃ الایمان یہ ٹرانسلیشن ہے محمد بن وہاب صاحب کی کتاب التوحید کی، حالانکہ ہے یہ 19 سال کا بچہ بھی ہنس رہا ہے اس بات کے اوپر. وہ تقویۃ الایمان نے محمد بن وہاب کو بدنام کروایا. محمد بن وہاب صاحب کو ہم ڈنگے کے چور پہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور رحمہ اللہ کا کرائٹیریا میرے نزدیک یہ ہے کہ جو باقی سب کے نزدیک ہے. کیا دیوبندی احمد صاحب بریلوی کو رحمہ اللہ کہتے ہیں؟ نہیں. تو اگر ہم ان کے سامنے ہو سر، اگر ان کے سامنے ہم ربیع اللہ کہہ دیں گے دیوبندیوں کے سامنے تو ان کو برا لگے گا. اسی طریقے سے ہم بریلویوں کے سامنے ارشد تھانوی کو رحمہ اللہ کہہ دیں گے تو ان کو برا لگے گا. تو سر ہم دونوں کا دل رکھ رہے ہیں، ہم دونوں کو ہی نہیں کہہ رہے. تو ہم اپنے بھائیوں کے دل رکھنے کے لیے ان کو رحمہ اللہ نہیں کہتے کیونکہ ان کو برا لگتا ہے. تو ہم دونوں پارٹیوں کو راضی رکھا ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ اب آپ کہیں کہ میں مولانا اسحاق صاحب کی طرح دونوں کو رحمہ اللہ کہہ کے ان کو راضی کر لوں، نہ، پھر مجھے خطرہ ہے کہ اللہ نہ مجھ سے کہیں ناراض ہو جائے کہ تمہیں اتنی بڑی ان لوگوں کی غلطیاں پتہ تھیں اور تم پھر بھی کرتے رہے، اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا. تو میں احتیاط میں، اور میں نے بڑا اچھا ان کو لقب دیا صاحب. قرآن میں نبی علیہ السلام کو کہا گیا ما ضل صاحبکم وما غوا، صحابہ کو کہا گیا تمہارے صاحب. تو صاحب تو ایک اچھا ورڈ ہے نا. تو میں یہ دے رہا ہوں، میرے سارے پمفلٹ میں لکھا ہوتا ہے احمد صاحب بریلوی صاحب، میں تو اعلیٰ حضرت بھی کہہ دیتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غلط العام میں غوث العظم کسی امام کے مقلد تھے. انہیں طالبین میں جو نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہے اس پر بریلوی کہتے ہیں، بریلوی حضرات کیوں نہیں چلتے؟ یہ تو بریلویوں سے پوچھیں کہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کے اوپر ہر مہینے 11ویں کرواتے ہیں، تو جو انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے، ٹھیک ہے جی. ایون شیخ عبدالقادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں حنفیوں کو لکھا ہے یہ گمراہ فرقہ ہے. ہاں، غنیۃ الطالبین میں وہ جب بریلویوں ترجمہ چھاپا تو وہ کہتے نہیں اے اہل حنفی اور سن اسی ہو رہا، چلو وہ والے کتنے نے ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہاں اچھا نہیں حنفی، جن حنفیوں پہ انہوں نے کہا نا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے جن حنفیوں کو گمراہ کہا تھا وہ اور تھے، ہم اور ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، کتاب و سنت کی دلائل میں چاہے وہ تھے چاہے یہ تھے، دونوں کی عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی کو کہتے ہیں حملی، تو یہ پوری غنیۃ الطالبین میں کہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میں حملی ہوں؟ آپ تو عقیدوں کی کتاب لکھتے ہیں نا المہند، تو اس کے سٹارٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم فروع میں مقلد ہیں امام حنیفہ کے، اور ہم اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو المنصور ماتوریدی کے. آپ تو کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھتے ہیں ہم کس امام کے ماننے والے ہیں. غنیۃ الطالبین ایڈی موٹی کتاب ہے، منو دسوں نے کتنے لکھا ہے کہ میں عملی ہوں. اور یہ ان کے بعد ٹوٹکے ہوتے ہیں. یہ سعودیہ والوں کو بھی جب لوگ رفع دین کرتے ہیں، او سعودیہ والے عملی نے، سعودیہ والے جو قرآن مفت بانٹ رہے ہیں نا، جن پہ علماء عرب نے سائن کیے ہوئے ہیں، اس قرآن کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کے کانٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اماموں کی اندھی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. علماء عرب نے جو مفت قرآن چھاپ رہے ہیں اس میں سورہ نساء آیت نمبر 59 میں انہوں نے تقلید کو گمراہی لکھا ہے، تو وہ عملی ہے. تو یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کے پاس، ایک نا چھڑولا ہوندی ہیں، لیکن انہوں نے یہ چھوڑ سکتے. اہل حدیث اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ یہ تو اہل حدیث سے جا کے پوچھیں. ہمارے نزدیک تو اہل حدیث بھی اہل سنت ہیں، بریلوی بھی اہل سنت ہیں، دیوبندی بھی اہل سنت ہیں، اپنے منہج کے اعتبار سے اہل سنت ہے، باقی ان میں خرابیاں آ گئی ہوئی ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ اہل حدیث اپنے ساتھ اہل سنت لکھتے نہیں ہیں، تو اس لیے لوگ ان کو وہابی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. جب وہابی کہتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے، تو غصہ نہیں آنا چاہیے. جب آپ کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ آپ اپنی مسجد میں اہل حدیث کے بعد بریکٹ میں اہل سنت لکھ لیں، تو جو لوگ اپنی مسجد میں اہل سنت بریکٹ میں حنفی بریلوی لکھ رہے ہیں تو پھر ان کو حق بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت کلیم کریں. آپ کو تو اہل سنت لفظ سے ہی چڑ تھی، وہ تو اب ہم نے بتایا کہ صحیح مسلم میں اہل سنت کا لفظ ہے، اور آپ کو اتنی چڑ ہوئی کہ آپ نے ان کو کہتے ہیں سنیے دی گل ہے تے اسی اہل حدیث ہے کہنے ہیں. تو پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا، آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے. ہم سے نہ اس چیز کا گلہ کریں، فوراً سے پہلے اپنی مسجد سے آپ اہل حدیث کا نام کاٹ دیں، یا لکھنا ہے تو اہل حدیث بریکٹ میں اہل سنت لکھیں، وہ بھی اپنے لیے. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں، میں تو اس چیز کو بدعت سمجھتا ہوں. شیخ زبیر علی زئی صاحب سے میری 1 to 1 خود بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا میرے نزدیک بھی مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث لکھنا بدعت ہے. تو میں نے کہا تو آپ نے کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کوئی نہیں لکھا ہوا. میرا خیال تھا انہوں نے بھی لکھا ہوگا، پھر میں لفظ ہے واقعی کوئی نہیں ملا. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی وہ اہل حدیث تھے،
باقیوں کے میں بات نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے کیا ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی بھی امت محمدیہ میں داخل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بالکل داخل ہیں جی، کیوں نہیں داخل ہیں؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو بت پرست تھے وہ آپ کی امت میں داخل تھے، تبھی تو آپ نے ان کو دعوت دی ہے. امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابت، وہ امت جو نبی کی دعوت کو قبول کر لیتی ہے. جیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی، لیکن یہ بھی اسی اکیڈمی کے اندر باہر کوئی نہیں مانتا آپ کو مسلمان، کیونکہ اگر آپ دیوبندی ہیں تو بریلویوں نے آپ کو مسلمان نہیں ماننا، اور اگر آپ بریلوی ہیں تو دیوبندیوں نے نہیں ماننا. اگر آپ اہل حدیث ہیں تو انہوں نے آپ کو نہیں ماننا، دونوں نے. اور اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کو نہیں ماننا. یہ میں اس اکیڈمی میں کہہ رہا ہوں 1.5 ارب مسلمان. ویسے آپ گننے نکلیں گے تو 1.5 بھی نہیں لبنا دونوں، کیونکہ وہ تو سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو ایک جو گوروں کی مردم شماری میں مسلمان ہے، مسلمانوں کی مردم شماری میں تو بریلوی دیوبندیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، دیوبندی بریلویوں کو مان. جب ایک دوسرے کو گستاخ رسول مشرک کہتے ہیں، اسلام سے نکال رہے ہوتے ہیں نا. تو میں گوروں کی مردم شماری میں جو 1.5 ارب مسلمان ہیں، یہ ہیں امت اجابت، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی. اور دوسرے ہیں امت دعوت، جن کو ابھی آپ نے دعوت دینی ہے، وہ یہود و نصارہ اور سکھ، عیسائی جتنے کافر ہیں، یہ بھی امت کے اندر شامل ہیں. آپ ان کو امت کہیں گے، لیکن یہ امت کی دو قسمیں ہیں. اگلا سوال ہے کیا ہم ریسرچ پیپر اور اذکار کارڈ اپنے طور پر پرنٹ کروا سکتے ہیں؟ کورل ڈرا کی فائل لے لیں، سافٹ اور ہارڈ کاپی کیسے حاصل کریں؟ میرے بھائی کسی کو اجازت نہیں ہے ہمارے ریسرچ پیپر پرنٹ کرنے کی، نہ ہم نے کورل ڈرا کی فائل دینی ہے. آپ نے پرنٹ کروانے ہیں، آپ اپنے علاقے کا ریٹ نکلوائیں، جو آپ کو ریٹ ملے گا اس سے کم ریٹ پہ ہم آپ کو پرنٹ کر کے دیں گے، اس لیے کہ ہم جن سے پرنٹ کراتے ہیں ہم نے صرف ان کو کاغذ لے کے دینا ہے، باقی انہوں نے سیاہی کا خرچہ، پرنٹنگ کا خرچہ خود سے کرنا ہے. لہٰذا آپ کو ایک پمفلٹ جو مارکیٹ میں 8 روپے کا پڑے گا کلرڈ چھپا ہوا، ہم آپ کو وہ 3 روپے میں چھپوا دیں گے. تو آپ ہم سے چھپوائیں، اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی کمائی کرنی، اس لیے کہ ہم آپ کے پیسے بچانا چاہتے ہیں. ضروری ہے کہ آپ نے جتنے پیسوں میں 1000 پمفلٹ چھپوانا ہے، ہم اتنے میں آپ کو 3000 چھپوا دیں، اگر اس سے بہتر کوالٹی کے. تو آپ عثمان بھائی کو کال کریں +92 کے ساتھ 32159000162 ان کا نمبر ہے. پاکستان میں کریں گے تو 032159000162 ان سے کال پہ رابطہ کریں. اگر ہزاروں میں پرنٹ کرانا ہے تو رابطہ کر لیں، اگر آپ کو اس سے کم تعداد میں چاہیے تو وہ ویسے ہی ہم پورے ملک میں فری دیتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، کسی اور کو اجازت نہیں. ایون اگر کسی نے اذکار کارڈ کے اوپر اپنا نام نیچے لکھوانا ہے یا اپنی دکان کا نام لکھوانا ہے، وہ بھی ہم آپ کو لکھوا کے آپ کے حساب سے پرنٹ کروا دیں گے، لیکن آپ کو فائل نہیں دیں گے، کیونکہ اس میں بعض کا پھر غلطی ہو جاتی ہے، وہ پھر ہمارے کھاتے میں پڑ جاتی ہے. اور ویسے بھی آپ نے تو عام کھانے ہیں نا، پیڑ تو نہیں گرنے. آپ کو اذکار کارڈ کا جوڑا اگر 10 روپے میں کو پرنٹ کر کے دے رہا ہے کراچی اور لاہور میں، اور ہم آپ کو 7 روپے کا پرنٹ کرا دیں، تو آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے نا کہ آپ یہ کیوں فضول خرچی کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ آپ عثمان بھائی سے رابطہ کریں. باقی رہی سافٹ کاپی، اس کے آپ جتنے مرضی پرنٹ نکالتے رہیں کمپیوٹر سے، وہ آپ کو مہنگے پڑیں گے. وہ کام نہ کریں، آپ پرنٹنگ کروانی ہے تو کروا لیں. اور زیادہ تر زور رکھیں کہ چونکہ آج کل سافٹ کاپی چل رہی ہے، آپ سافٹ کاپی ہی لوگوں کو شیئر کروایا کریں. ڈاک کے لیے شوقیہ رابطہ نہ کریں، الا یہ کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ ڈاک کی چیزیں پڑھتے ہیں، ادروائز نئے لوگ تو کمپیوٹر میں ہی پڑھ لیتے ہیں سب کچھ. تو کوشش کریں کہ وہ یہ نہ کریں، اور جو لوگ کاپیاں منگواتے ہیں آگے فوٹو کاپی کرا کے بے شک تقسیم کریں. آپ کے نام پر کئی واٹس ایپ اور فیس بک اور یوٹیوب کے چینل ہیں، آپ کس کو آن کرتے ہیں؟ بعض بھائی آپ کی محبت میں غلط زبان بھی استعمال کرتے ہیں. علماء کو کی زبان اور تکفیری سوچ کو چھوڑ کر ہم آپ کی طرف آئے تھے، لیکن یہاں پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی محبت میں لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں. تو میرے بھائی علماء تو ان سارے لوگوں کو آن کرتے ہیں جو ان کی محبت میں گالیاں نکالتے ہیں، کیونکہ کبھی انہوں نے ان سے اعلان برات نہیں کیا، اور میں ہر دوسرے دن اعلان برات کرتا ہوں، لہٰذا مجھے علماء کی صف میں شامل نہ کریں. ٹھیک ہے نا جی. وہ تو اپنے سامنے نعرے لگواتے ہیں اپنے حق میں اور دوسروں کے خلاف، میں نے تو کبھی نہیں لگوائے، لہٰذا مجھے علماء کی صف میں شامل نہ کریں. باقی میں کسی یوٹیوب کے چینل کو انکلوڈنگ جو میرے اپنے بھی بنے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی آن نہیں کرتا ہوں جب تک کہ جو کچھ اس کی ویڈیو کے اندر بیان ہوا ہے اس میں کوئی کانٹ چھانٹ کر دیتا ہے، کوئی تھم نیل غلط لگا دیتا ہے، کوئی کمنٹس غلط کر دیتا ہے فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر. میرے بھائی مجھے واٹس ایپ یوز ہی نہیں کرنا آتا، نہ انشاءاللہ میں نے یہ سیکھنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ ہے کہ مجھے کسی کی گالیاں نہیں کھانی پڑتی کہ جی تمہیں میسج کیتا جواب نہیں دیتا. میں سیکھنا بھی نہیں چاہیے، جو مرضی کر لو تجھے، میری ضرورت ہی نہیں ہے. مجھ سے ای میل پہ رابطہ کریں، وہ بھی
میری مرضی میں جواب دوں یا نہ دوں. آپ واٹس ایپ کے ہمارے 5 بھائیوں کے نمبر ahlsunnatpak.com پہ لکھے ہوئے ہیں, ہزاروں لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں, ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کلپ بھیجیں گے. ہر ٹاپک پہ کلپس ریکارڈڈ موجود ہیں. میں کسی بندے کو آن نہیں کرتا ہوں, اور اگر کوئی کہتا ہے جی فلاں میرا شاگرد ہے, میرا کوئی شاگرد ہے یا نہیں ہے, یا آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک بندہ اگر انگلینڈ میں جا کے شراب پینا شروع کر دے تو اس بندے کو نبی علیہ السلام کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا کہ یہ محمد کا ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کے نام کے نعرے لگاتا ہے اور دیکھو یہ شرابی ہے. تو اگر وہ نبی علیہ السلام کے کھاتے میں نہیں پڑتا نا, تو میرے بھی کوئی درس سن کے میرے کھاتے میں نہیں پڑتا, کیونکہ اس نے تو میرے نام کا کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا. لہذا میں کسی کو کوئی آن نہیں کرتا ہوں, بالکل کسی کو آن نہیں کرتا ہوں. اپنی صرف ویڈیو کو آن کرتا ہوں, وہ بھی سیاق و سباق کے ساتھ. اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی چڑھائی ہوئی ہے, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے جی. آپ صرف ویڈیو دیکھا کریں, وہ بھی کانٹیکس کے ساتھ.